بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا رَاجِعًا إِلَى الْاصْطِلَاحِ۔ عین یعنی جو قائم بذاتی ہی ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ وہ مرکب ہو، مرکب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ دو جز سے ترکیب کافی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ترکیب کے لیے 3 اجزاء ضروری ہیں۔ ابو علی جبائی کا مذہب یہ ہے کہ ترکیب کے لیے 8 اجزاء ضروری ہیں۔ یہ ساری تفصیلات، یہ اختلافات کل کے بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عین جو مرکب ہوتا ہے وہی جسم ہے، اور جسم کی ترکیب کتنے اجزاء سے ہے اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کیسا ہے، آج کی جو بحث ہے اسی سے متعلق ہے کہ جسم کی ترکیب 2 جز سے ہے، 3 جز سے ہے، 8 جز سے ہے۔ یہ اختلاف صرف اختلاف لفظی، اختلاف اصطلاحی ہے، یا عرف و عادت کے اعتبار سے عرف اور لغت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لفظی اور اصطلاحی اختلاف ہونے کی نفی کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ هَذَا نِزَاعًا لَفْظِيًّا، جسم کے تعلق سے جو اختلاف واقع ہوا ہے کہ یہ کتنے اجزاء سے مرکب ہے، یہ اختلاف، یہ نزاع ایسا لفظی نزاع نہیں ہے جو اصطلاح کی جانب راجع ہو۔ نزاع لفظی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ کسی لفظ کا مختلف معنی ہو اور مختلف معنوں کے اعتبار سے اس لفظ پر مختلف حکم لگانا۔ ایک معنی کے اعتبار سے ایک حکم لگا دیا، دوسرے معنی کے اعتبار سے دوسرا حکم لگا دیا، تیسرے معنی کے اعتبار سے تیسرا حکم لگا دیا۔ جیسے عین ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ کئی معنوں میں مشترک ہے۔ تو اگر لفظ کئی معنی ہوں، ان معنوں میں سے ان مختلف معنوں کے اعتبار سے اس پر مختلف حکم لگایا جائے تو اسی کو اختلاف لفظی کہتے ہیں۔ اختلاف لفظی اصطلاحی یعنی لفظ جو ہے اس لفظ کے اصطلاحی معنی میں اختلاف ہو جائے، یعنی اس کا کوئی اصطلاح اپنے اعتبار سے کچھ اصطلاح مقرر کرے، دوسرا اپنے اعتبار سے اس کی دوسری اصطلاح مقرر کر لے۔ جیسے لفظ کلمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو معنی مفرد کے لیے موضوع ہو، اور وہی اہل منطق کے یہاں چلے جاتے ہیں
تو وہاں ہوتا ہے کہ کلمہ اسے کہیں گے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے مقترن ہو. لفظ تو وہی ہے کلمہ ہی، لیکن نحویوں نے اپنی اصطلاح اپنے اعتبار سے بنا لی، منطقیوں نے اپنی اصطلاح اپنے اعتبار سے بنا لی. لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی مناقشہ نہیں ہے. تو یہ اختلاف جو اجزائے جسم سے متعلق ہے، علامہ تفتازانی فرماتے ہیں یہ وہ نزاع لفظی نہیں ہے جو اصطلاح کی جانب راجع ہو، جس میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے حساب سے وہ جیسے چاہے اصطلاح بنا لے. تو یہ اصطلاحی نہیں ہے کہ اشاعرہ نے اپنی اصطلاح بنا لی کہ جسم 2 جز سے مرکب ہوگا، بعض اشاعرہ نے اپنی اصطلاح بنا لی کہ 3 سے مرکب ہوگا، ابو علی جبائی نے اپنی اصطلاح بنا لی کہ 8 سے مرکب ہوگا. نہیں، یہ اصطلاحی نزاع نہیں ہے جو لفظی ہوتا ہے. پھر کیا ہے؟ اچھا، ولیس ھذا نزاع لفظیہ، یہ نزاع لفظی وہ نزاع لفظی نہیں ہے جو اصطلاح کی جانب راجع ہو. حتی یدفع، یہاں تک کہ یہ سارے اختلافات یہ کہہ کر کے ختم کر دیے جائیں کہ سب کو تو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے اپنی اصطلاح بنا لے. اس لیے جمہور اشاعرہ نے اپنی اصطلاح بنا لی، بعض نے اپنی اصطلاح بنا لی، ابو علی جبائی نے اپنی اصطلاح بنا لی. یہ کہہ کر کے آپ نہیں بچ سکتے ہیں. اگر یہ نزاع وہ نزاع لفظی ہوتا جو اصطلاحی ہے تو یہ کہہ کر کے چھٹکارا مل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ حتی یدفع، یہاں تک کہ اس کو یہ کہہ کر کے ختم کر دیا جائے کہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے اپنی اصطلاح بنا لے. پھر یہ کون سا؟ بل ہوا نزاع، بلکہ یہ نزاع اس بارے میں ہے کہ ان المعنی الذی وضع لفظ الجسم بإزائہ، کہ وہ معنی جس کے مقابل میں لفظ جسم وضع کیا گیا ہے، لفظ جسم کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی موضوع لہو 2 جز سے مرکب ہونا ہے، یا اس کا معنی موضوع لہو 3 جز سے مرکب ہونا ہے، یا اس کا معنی موضوع لہو 8 جز سے مرکب ہونا ہے. اس کا معنی موضوع لہو ہے کیا جس کے لیے لفظ جسم کو وضع کیا گیا ہے، اسی میں اختلاف ہے. تو بعض اس بات کی جانب گئے معنی موضوع لہو یہ ہے، بعض نے یہ کہا 3، بعض نے کہا 8، ہے نا. تو یہ نہیں کہ اس کے مختلف معانی ہیں، ان معانی میں سے الگ الگ معنوں کے اعتبار سے اس پر الگ الگ حکم لگا دیا گیا ہے، بلکہ اس کا معنی موضوع لہو یا تو یہ ہے کہ 2 جز سے مرکب ہوگا، یا 3 سے، یا 8 سے. اختلاف یہی ہے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے کیا. اور جب معنی موضوع لہو ہی میں اختلاف ہے تو یہ محل اختلاف بن سکتا ہے، اس میں نزاع ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے. عقلوں میں تفاوت کی بنیاد پر نزاعی چیزیں ہو سکتی ہیں. جو چیز اصطلاح کی جانب راجع ہوتی ہے اس میں نزاع کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہاں انہیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ محل اختلاف کی گنجائش رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نزاع لفظی اصطلاحی ہے اور اس نزاع کی گنجائش ہی یہاں نہیں ہے، جو چاہے اپنی اصطلاح بنا لے. بل ہوا نزاع، بلکہ یہ یہاں پر ایک چیز اور کہنا چاہتے ہیں. صاحب مواقف نے نزاع لفظی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے نا. اس کا رد بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، عبارت سمجھانا ہے. یہ رد کر رہے ہیں، ان کا ثابت ہو جائے گا تو ان کا خود ہی رد ہو جائے گا. بل ہوا نزاع فی ان المعنی الذی، بلکہ یہ نزاع اس بارے میں ہے کہ وہ معنی جس کے مقابلے میں لفظ جسم کو وضع کیا گیا ہے، حل یکفی فیہ ترکیب، کیا اس میں ترکیب کافی ہے، یعنی صرف 2 جز سے کام چل جائے گا، املا، یا ترکیب 2 جز سے کافی نہیں ہے بلکہ 2 سے زیادہ اجزاء کا ہونا ضروری ہے. تو
انہوں نے اپنی بات کی یہ نزاع لفظی نہیں ہے، اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ یہ عرف اور لغت کے اعتبار سے اختلاف ہے، عرفی اور لغوی اختلاف ہے کہ اس کا معنی موضوع لہو کیا ہے، اور جب معنی موضوع لہو ہی میں اختلاف ہے تو یہ محل نزاع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اگر عقلاء کے مابین یہ اختلاف ہوا کہ وہ 2 یا 3 یا 8 سے اجزاء سے مرکب ہے تو یہ نزاع اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب ہر ایک کی دلیلیں ہے نا، ہر ایک کی دلیل نہیں دیں گے، یہ دلیل تو ہو گئی ہے، 3 جز سے جو مرکب ہے ان کی دلیل ہو گئی ہے۔ کل میں نے طول اور عرض اور پھر اس عمق کے لیے ایک بنایا تھا کہ یہ عمق ہے، ان لوگوں نے اس طریقے سے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ 3 اجزاء کے ذریعے سے طول بھی پا لیا گیا، عرض بھی پا لیا گیا، عمق بھی پا لیا گیا، اور یہی 3 جز جسم کے لیے کافی ہے، لہذا جسم کے لیے 3 ہی جز ہوں گے، ان کی دلیل ہو گئی تھی۔ 8 ابو علی جبائی نے کہا ہے، اس کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ 8 اجزاء سے کیسے مرکب ہے۔ کل ایک نے اس نے پوچھا تھا کہ یہاں طول اور عمق پا لیا گیا ہے، ایک مثال میں ابھی وہ بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی ایک اور بنا دیں، طول اور عمق اور پا لیا جائے گا تو 6 جز زیادہ سے زیادہ ہوں گے، ہے نا۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ یہ جو نقشہ بنا ہوا ہے طول، عرض اور عمق کا، جو 3 اجزاء سے مرکب کے قائل ہیں ان کی بنیاد پر جو نقشہ بنا ہوا ہے، اس میں تقاطع نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ ہو گیا یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہ عمق ہے، اس میں زاویہ قائمہ پر تقاطع نہیں ہو رہا ہے کہ ایک کو کاٹتے ہوئے دوسرا گزر جائے۔ تقاطع کے لیے 8 اجزاء ضروری ہیں، جیسا کہ کل میں نے ایک نقشہ بنا کر کے دکھایا تھا اور پھر بعد میں مثال بھی دی تھی۔ باقی رہ گئی تھی کہ جو 2 جز سے جسم کی ترکیب کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے، یہاں سے وہی چیز۔ احتج الاولون بانہ یقال لأحد الجسمین، جو جسم کے 2 جز سے مرکب ہونے کے قائل ہیں ان لوگوں نے حجت پیش کی ہے اس طور پر کہ کہا جاتا ہے لأحد الجسمین، 2 متساوی الاجزاء جسموں میں سے ایک کے لیے، 2 ایسے جسم جس کے اجزاء برابر ہوں، مثلا 5 جز ہیں، کم سے کم 2 سے ترکیب ہوگی نا، زیادہ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 2 جسم جس کے اجزاء برابر ہیں، آپ مان لیجئے 2 ہی 2 ہیں، لیکن دونوں کے اجزاء کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب اگر ان متساوی الاجزاء دونوں جسموں میں سے کوئی ایک ایسا جسم ہو کہ اس پر ایک جز بڑھ جائے، یعنی ایک جسم میں 3 جز ہو جائیں، تو کیا کہیں گے؟ ھذا اجسم من الاخر، 2 جسم آپ نے بنایا جو 2 جز سے مرکب ہے، متساوی الاجزاء ہیں وہ دونوں جسم، لیکن ایک جسم میں آپ نے ایک جز بڑھا دیا تو کیا کہیں گے؟ ھذا اجسم من الاخر، یعنی ایک جسم جس میں ایک جز بڑھ گیا وہ دوسرے جسم سے کیا ہے؟ اجسم ہے۔ تو اجسم ہونے سے کیا ہوا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک جز کے بڑھنے سے ایک جسم جو ہے وہ اجسم ہو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکیب کے لیے ادنا ترکیب، جس کے جن اجزاء سے ادنا ترکیب حاصل ہو جائے وہی کافی ہے، کیونکہ اگر ادنا ترکیب یعنی 2 جز ہی سے اگر اس کو مرکب نہ مانا جائے تو ایک جز کے بڑھنے سے اسے اجسم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اجسم اسی وقت کہیں گے کہ یہ ایک جسم سے دوسرے جسم سے اجسم ہے جب ترکیب کے کم سے کم اجزاء جو ہوتے ہیں یعنی 2 اسی کے ذریعے سے ترکیب حاصل ہو جائے۔ اگر اس سے زیادہ کے ذریعے سے ترکیب حاصل ہو تو اب وہاں پر اگر ایک جز کا اضافہ ہو جائے تو اس کو دوسرے سے اجسم نہیں کہا جائے گا، بلکہ 8 جز کے ذریعے سے ہونا تھا، 2 تھے، آپ نے ایک بڑھا دیا
تو ابھی تو ترکیب ہی مکمل نہیں ہوئی ہے، اجسم کیسے کہیں گے؟ دو تھے، دو دونوں میں ہیں، ایک میں آپ نے بڑھا دیا نا، اس میں 3 ہو گئے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دوسرے سے اجسم ہے نا۔ اب اجسم آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب 2 ہی سے ترکیب کافی تھی، تبھی تو اس میں 1 جز بڑھ گیا، ورنہ آپ یہ کہتے کہ ابھی تو یہ جسم ہی مکمل نہیں ہوا۔ تو 1 جز کے بڑھ جانے سے اس کو اجسم کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترکیب تو 2 ہی جز سے مکمل ہو گئی جسم کی، 1 جز کے بڑھ جانے سے وہ اجسم ہو جا رہا ہے۔ اجسم کہنا یہ 2 جز سے ترکیب کے مکمل ہو جانے کی دلیل ہے، وہی انہوں نے کہا ہے۔ پھر اس کا رد کریں گے۔ یہ پہلے والوں نے یہ حجت پیش کی ہے کہ 2 متساوی الاجزاء جسموں میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا زید علیہ جزء واحد، جب اس پر 1 جز بڑھ جائے کیا کہا جاتا ہے؟ انہ اجسم من الاخر، جس میں بڑھ گیا اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے دوسرے سے اجسم ہے۔ فلولا ان مجرد الترکیب کاف فی الجسمیت، تو اگر 2 ہی جز سے ترکیب جسم ہونے کے لیے کافی نہ ہوتی، 2 ہی جز سے جسم مرکب نہ ہوتا، لما سارا بے مجرد زیادت الجزء اذیت فی الجسمیہ، تو صرف 1 جز کے بڑھنے سے وہ جسم میں اذیت نہیں ہوتا۔ 1 جز بڑھ گیا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجسم ہے دوسرے سے، اس کا مطلب 2 سے ترکیب تام ہو گئی تھی، اور 1 کے بڑھ جانے سے وہ اذیت اور اجسم ہو گیا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب آگے علامہ فرماتے ہیں وفیہ نظر، لیکن یہ محل کلام ہے۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ اگر متساوی الاجزاء 2 جسموں میں ایک جسم میں 1 جز بڑھ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ھذا اجسم من الاخر، یہ دوسرے سے اجسم ہے۔ اگر وہ اجسم جسم سے ماخوذ ہو، جسم سے مشتق ہو، تب تو یہ ہوگا کہ یہ دوسرے سے جسم میں زیادہ ہے، آپ کا استدلال تام ہوگا جب اجسم کس سے ماخوذ ہو؟ جسم سے ماخوذ ہو۔ حالانکہ جو یہ بولا جاتا ہے ھذا اجسم من الاخر، وہ اجسم جسم سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ وہ جسمہ باب کروما سے اس میں تفضیل کا صیغہ جو مقدار کے بڑھ جانے کے معنی میں ہے، ضخیم ہونے کے معنی میں ہے، موٹے ہونے کے معنی میں ہے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے جز کے بڑھنے سے کہ ھذا اجسم من الاخر، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس میں مقدار زیادہ ہو گئے، اس میں مقدار زیادہ ہو گئے، وہ جسم سے ماخوذ نہیں ہے۔ اور اجسم یہ صیغہ صفت ہے، اجسم یہ صیغہ صفت ہے، صفت میں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، ہمارا اختلاف تو اس جسم میں ہے جو اس میں ذات ہے، کہ وہ 2 جز سے مرکب ہے یا 3 سے مرکب ہے یا 8 جز سے مرکب ہے، لہذا یہ دلیل ان کی تام نہیں۔ وفیہ نظر، اور اس میں کلام ہے، لأنہ، اس لیے کہ اجسم یہ جسامت سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بمعنی الضخامت، اور اس کا معنی ہے موٹا ہونا، مقدار کا زیادہ ہونا، وہ بمعنی الضخامت و عظم المقدار، اجزا کا زیادہ ہونا، یہ جسامت سے ماخوذ ہے۔ اجسم یقال، کہا جاتا ہے جسم الشیء، باب کرما سے، اے عظما، مقدار اس کی بڑھ گئی، چیز کی مقدار بڑھ گئی، فہو جسیم و جسام، اس کا مصدر آتا ہے جسیم اور جسام بالضم میں۔ تو آپ جو استدلال کر رہے ہیں اجسم سے، یہ اجسم ایک تو صیغہ صفت ہے، اس میں تفضیل سے ہے، اور یہ مقدار کے بڑھنے میں کے معنی میں ہے، اور ہمارا اختلاف صفت میں نہیں ہے، اختلاف کیا ہے؟ اس جسم میں ہے جو اس میں ذات ہے، جوہر ہے، مادہ ہے نا، صفت میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ لہذا آپ کا اجسم فی الجسمیت کے ذریعے سے، ھذا اجسم من الاخر کے ذریعے سے استدلال کرنا، یہ استدلال تام نہیں ہے۔ اگر اجسم ھذا اجسم من الاخر، اس کا معنی یہ ہو ازید فی الجسمیہ، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، تب تو دلیل تام رہے گی۔ لیکن اجسم من الاخر کا معنی
افعال کے صیغہ تفضیل اور جسمہ سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر اس کا معنی ہوتا ہے اجسم من الاخر اے ھذا ازید فی الجسامت، یہ موٹا ہے، یہ جسم میں زیادہ ہے، یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ موٹا ہے، اس میں اجزاء زیادہ ہیں۔ تو اگر ھذا اجسم من الاخر یہ ازید فی الجسمیت کے معنی میں ہو جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تب تو آپ کی دلیل تام ہوگی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اجسم من الاخر یہ ازید فی الجسامہ، ازید فی الضخامہ کے معنی میں استعمال ہے، لہذا آپ کی دلیل تام نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم عین یعنی جو قائم بذاتی ہی ہے، یا تو وہ مرکب ہوگا جیسے جسم، یا غیر مرکب ہوگا کل جوہر، جیسے کہ جوہر۔ ما سبق میں انہوں نے کہا تھا یا تو مرکب ہوگا وہ هو الجسم، ہے نا، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو غیر مرکب ہوگا کل جوہر۔ تعبیر میں فرق ہو رہا ہے، پہلے کچھ اور تعبیر ہے، اب تعبیر کا اسلوب بدل رہے ہیں۔ کیوں بدل رہے ہیں؟ بیان نیچے آ رہا ہے۔ یا غیر مرکب ہوگا وہ عین جیسے جوہر، یعنی العین الذی لا یقبل الانقسام لا فعلا ولا وہما ولا فرضا، یعنی وہ عین جو تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ تقسیم فعلی کو قبول کرے، نہ تقسیم وہمی کو قبول کرے، اور نہ تقسیم فرضی کو قبول کرے۔ میں یہ مان کر کے چلوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، تقسیم وہمی ہے، تقسیم فعلی ہے، تقسیم فرضی ہے، کیا یہ مان کر چلوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بولیں گے آپ تو میں اسی حساب سے پڑھاؤں، ٹائم زیادہ لگتا ہے نا۔ سب بالکل پہلے صفحے میں ہدایت الحکمت میں سب پڑھا ہے۔ تو عین جوہر یعنی العین الذی، العین الذی یعنی وہ عین جو کسی طرح تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ تقسیم فعلی کو قبول کرے۔ تقسیم فعلی اس تقسیم کو کہتے ہیں جس کے بالفعل خارج میں اجزاء موجود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقسیم فعلی کہتے ہیں۔ اور تقسیم وہمی اور تقسیم فرضی اس تقسیم کو کہتے ہیں کہ جس میں بالفعل خارج میں اجزاء موجود نہ ہوں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تقسیم وہمی میں قوت واہمہ تقسیم کرتی ہے، اور تقسیم فرضی میں قوت عاقلہ تقسیم کا کام کرتی ہے۔ جو تقسیم وہمی ہوتی ہے وہ متناہی ہوتی ہے، جو تقسیم فرضی ہوتی ہے وہ غیر متناہی ہوتی ہے، ان کے طریق پر، ہے نا۔ اس میں سلسلہ چلتا رہے، امکان عقلی جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو فرضی میں قوت عاقلہ تقسیم کرتی ہے، اور وہمی میں قوت واہمہ۔ فرق یہی ہے، اور ایک فرق یہ کہ تقسیم وہمی میں جو اجزاء ہوتے ہیں وہ متناہی ہوتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے وہ متناہی ہوتی ہے، اور فرضی میں غیر متناہی۔ اور پھر جو تقسیم فعلی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں، تقسیم قطعی، تقسیم کسری اور تقسیم خرقی۔ ہر ایک کے معنی کے اعتبار سے اس کی تقسیم واضح، اس کا معنی اور اس کی تعریف واضح ہے کہ تقسیم قطعی کاٹ کر کے ایک ایک جز، یہ ہے کینچی لے کر کے اس کو ایک ایک جز چھوٹا چھوٹا کاٹتے چلے جائیں، یہ تقسیم قطعی ہے۔ تقسیم کسری یہ کسر کے ذریعے سے کسی ٹھوس چیز پر کسی چیز کو پٹک دیا، مختلف اجزاء بن گئے، یہ تقسیم کسری ہے۔ اور تقسیم خرقی خود ٹوٹ جائے، اسی طرح سے کچھ ہو جائے۔ اور غیر مرکب یا عین جو قائم بذاتی ہی ہوتا ہے وہ غیر مرکب ہوگا جیسے کہ جوہر ہے، یعنی وہ عین جو کسی طرح تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ تقسیم وہمی کو قبول کرے، نہ فعلی کو قبول کرے، اور نہ فرضی کو قبول کرے۔ اسی کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں۔ اسی کا تیسرا نام جوہر فرد ہے۔ تو جزء لا یتجزا جوہر
جوہر فرد، سب مختلف چیزوں، یہ مختلف الفاظ ہیں، سب کا معنی ایک ہے کہ جو کسی طریقے سے قابل تقسیم نہ ہو. اب چاہے جزء لا یتجزا کوئی بولے یا جوہر فرد بولے یا جوہر بولے جسم کے مقابل میں، ورنہ تو جسم کو بھی جوہر کہا جاتا ہے. جسم جوہر بولے جسم کے مقابلے میں تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ جو قابل تقسیم، کسی طریقے سے تقسیم کو قبول نہ کرے. یہ ہو گیا. اچھا، وہو الجزء الذی لا یتجزا، اور یہی جزء لا یتجزا ہے. اب جو میں نے ابھی کہا تھا کہ کل جوہر کیوں کہا، اس کو یہ بتا رہے ہیں. ولم یقل وہو الجوہر، انہوں نے یہ نہیں کہا وہو الجوہر، جیسے کہ ما سبق میں کہا ہے وہو الجسم. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کہہ دیتے وہو الجوہر یا غیر مرکب ہوگا اور وہ کیا ہے؟ جوہر ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ بہت آسان سی بات ہے کہ اگر یہ کہتے کہ عین یا تو غیر مرکب ہوگا اور وہ جوہر ہے، یعنی عین غیر مرکب جوہر میں منحصر ہے، یہی تو سمجھ میں آتا. حالانکہ عین غیر مرکب کی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے نفس ہے، نفس مجردہ، عقل ہے، اور صورت ہے، حیولہ ہے. حیولہ، صورت، نفوس مجردہ اور عقل، 4 ہو گئی. اور جوہر فرد 5 ہیں غیر مرکب جو ہوتے ہیں. تو جب عین غیر مرکب کی 5 صورتیں ہیں، حیولہ، صورت، نفوس مجردہ، عقل اور جوہر فرد، تو اگر یہ کہہ دیتے وہو الجوہر تو عین غیر مرکب جوہر میں منحصر ہو جاتا، یعنی عین مرکب صرف اور صرف کیا ہے؟ جوہر ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. اور جب انحصار ہو جاتا تو انہیں یہ ثابت کرنا پڑتا کہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ عین غیر مرکب نہیں. اس لیے اپنا دامن بچانے کے لیے کہ نہ ہم انحصار کریں گے نہ ہمیں ان کو باطل کرنا پڑے گا. جب ہم انحصار کریں گے تب تو ہمیں باطل کرنا پڑے گا کہ وہ عین غیر مرکب نہیں ہے. انحصار کریں گے ہی نہیں، جیسے کہ جوہر ہم کہہ کے سیدھے سیدھے اس اعتراض سے بچ جائیں گے. انحصار کا اعتراض ہم پر لازم نہیں آئے گا. ولم یقل، انہوں نے وہو الجوہر نہیں کہا احترازاً عن ورود المنع، اعتراض وارد ہونے سے بچنے کی خاطر. بأن ما لا يترکب لا ينحصر عقلا فی الجوہر، کیونکہ جو اس اعتراض کے وارد ہونے سے بچنے کے لیے کہ جو چیز غیر مرکب ہوتی ہے عقلی طور پر وہ جوہر میں منحصر نہیں ہے. پھر آپ نے منحصر کیسے کر دیا؟ وہو الجوہر کیسے کہہ دیا؟ جوہر میں منحصر، یعنی جوہر جزء لا یتجزا کے معنی میں جو ہوتا ہے اس جوہر میں عین غیر مرکب منحصر نہیں ہے. تو اگر یہ وہو الجوہر کہتے تو ان پر اعتراض یہ ہوتا. اس لیے انہوں نے وہو الجوہر نہ کہہ کر کے کل جوہر کہا ہے تاکہ اعتراض ہی نہ ہو. بل لا بد من ابطال الحیولہ، اور اگر یہ منحصر کرتے تو ضروری ہوتا کہ حیولہ کو باطل کریں، صورت کو باطل کریں، عقول کو باطل کریں، نفوس مجردہ کو باطل کریں، سب کو باطل کرنا پڑتا. لیتم ذلک، تاکہ انحصار کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ تام ہو جائے، وہ ثابت ہو جائے. اور اس بحث میں یہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم حیولہ، صورت، عقل، نفوس مجردہ سب کو باطل کر کے پھر جوہر کو ثابت کریں. اس لیے ان سب سے بچنے کے لیے انہوں نے کل جوہر کہہ دیا تاکہ ان ساری چیزوں سے دامن بچا رہے. حیولہ کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس مادے کو کہتے ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کرے اور اس میں کوئی تغیر نہ ہو. جیسے لوہا ہے نا، کبھی اس کو مائک بنا دیا، کبھی اس کو مشین بنا دیا، کبھی اس تپائی میں لگا دیا. شکلیں اس کی بدلتی رہتی ہیں لیکن لوہا لوہا ہی ہے کہ لکڑی ہو جائے گا، ہے نا. تو اس میں تغیر نہیں ہوتا ہے، اسی کو حیولہ کہتے ہیں. جو صورت اس میں حلول کیے رہتی ہے اور حیولہ اس کے لیے محل ہوتا ہے اسی کو صورت کہتے ہیں. جیسے یہ ایک صورت بنی ہوئی ہے
ہے نا. تو اس حیولہ میں یہ صورت حلول کیے ہوئی ہے، اس لیے ایک صورت بن گئی. اس میں ہے صورت حلول کیے ہے، اس لیے یہ ایک صورت بن گئی. اس میں ایک صورت حلول کیے ہے، اس لیے یہ ایک صورت بن گئی. عقل تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. نفوس مجردہ، اس کو بھی میں بتا چکا ہوں کہ نفوس مجردہ نفس کے بارے میں زیادہ تر ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا علم اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے. لیکن بعد میں اشاعرہ نے ایک تعریف اس کی یہ کی ہے کہ نفس مجردہ وہ جسم لطیف ہے جو جسم میں سرایت کیے ہوئی ہے. یہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. آگے کی تفصیل پھر انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے.